وقار صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پھر سے احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے، تو آج کا جو آپ احتجاج اسلام آباد میں، کیونکہ آپ خود موجود ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی ان احتجاج سے؟ دیکھیے، ہم تو اب یہ کوئی دو رائے نہیں ہے یا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو سیدھا سیدھا جب بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور فی کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی اقدام ہوتا ہے، کسی وہ فورن کی ڈگنیٹری نے اگر آنا ہوتا ہے یا کوئی نمائندے آتے ہیں، 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس وقت اپنا احتجاج لانچ کر دیتے ہیں. اس وقت جب شنگھائی تعاون جو تنظیم ہے، اس کے یہاں پہ 17 سے زائد ممالک کے وفود آ رہے ہیں. یہاں پر سی پیک 2 ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کوئی یہاں سے کوئی لائن نکل سکتی ہے، کوئی آئیڈیا وہاں سے فلوٹ کر سکتا ہے. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کرنا ہے، تو کیا یہ سیاست ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست ہے. یہ تو انتشار ہے، یہ تو فساد ہے، اور یہ تو وہ پاکستان کی جو جڑیں ہیں وہ مزید کھوکھلی کرنے والی بات کر رہے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے کہ سارا دارالحکومت آپ نے یہ بند کیا اور ابھی تک 30 بندے ان کے گرفتار ہوئے ہیں. اسلام آباد پنڈی میں 2000 بندہ بھی نہیں نکلا ان کا. بالکل ایسا ہی تو ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2000 بندہ جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں کے اوپر اپنی رائے وہ ٹھونسے گا زبردستی؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ستی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب ان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، حکومت کو اب اپنی ریٹ دکھانی چاہیے؟ کیونکہ ایک صوبہ جو ہے وہ بار بار وفاق کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اور کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے وہ وفاق کو کسی خاطر خواہ میں نہیں لاتا. دیکھیے، اس کے لیے ہمارا جو آئین ہے نا وہ بڑا واضح ہے کہ اگر وہ جو ایک وہ صوبہ ہے وہ اگر وفاق کی بات نہیں مانے گا یا وزیر اعلیٰ نہیں مانے گا، تو اس کے اوپر آئین کیا کہتا ہے یہ بڑا واضح ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی یہ چیز وہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر انہیں صرف احتجاج کرنا ہے، اپنی آواز ریکارڈ کرانی ہے، تو وہ کے پی کے کتنا بڑا صوبہ ہے بھائی، آپ وہاں پہ بھی تو وہ کر سکتے ہیں. یہ کیوں ہر ہفتے اسلام آباد کے اوپر وہ چڑھائی کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیوں اسلام آباد یا وہ پنڈی کے اوپر جا کے ہر دوسرے ہفتے ایک نیا کام کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. ان کا صرف ایک مقصد ہے، جو میرا خیال ہے آپ نے اپنی سندھی زبان میں شاید انٹرو میں کہا ہے، قیدی نمبر 804 کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، صحیح کہ نہیں ہے. اور اب جیسے جیسے وہ ٹائم گزر رہا ہے، اور اب اسلام آباد جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت اس جہاں پہ فوج وہ طلب کر لی گئی ہے، جو 17 تاریخ تک رہے گی. الٹیمیٹلی اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئے، تو میرا خیال ہے کہ اگلا جو اقدام ایکسٹریم جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ لوگ اور انتظامیہ اور جو اسلام آباد کا عوام اقتدار ہے وہ یہ چیزیں سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو روکا جا سکے کے پی کے گورنمنٹ کو. باقی تو سارے ملک میں آپ دیکھ لیں کیا کتنی گرفتاری ہوئی ہیں، کتنے لوگ نکلے ہیں بھائی. ایک بندے کی صوبے میں حکومت ہے، وہاں سے وہ سرکاری مشینری کے ذریعے سرکاری پیسہ لگا کے سرکاری ملازمین کو لے کے اگر آ کے وفاق کے اوپر وہ چڑھائی کرے گا، تو ریاست کب تک برداشت کرے گی وہ؟ بالکل صحیح. اچھا ستی صاحب، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کے پی کے وزیر جو گورنر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم نے انہیں ہدایت کی ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اینی رسک ٹو دا گورنر آف کے پی؟ آپشنز ہیں وہ سارے سامنے ہیں، ان کے اوپر ہو رہی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی وہ یہیں پہ فیصلے قریب کنڈی جو ہیں وہ یہیں پہ ہے، اسلام آباد میں ہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ تمام آپشنز جو ہیں وفاق کی حکومت اور جو ریاست ہے وہ اس کے اوپر وہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ستی صاحب، اس ملک کے اندر جو یہ فساد کی سیاست کا جو رواج چل پڑا ہے، اس کو نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو فیس کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، اس سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ ہے بات چیت. ایک دوسرے کو سپیس دیں، بیٹھ کے بات کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل اگر ایسے ہی. پی ٹی آئی والے چاہتے تو وہ دیکھیں، عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی نا، وہ کسی حکومتی عہدیدار نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا. بالکل ایسے ان ہی. کو چھوڑ کے آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، جو مسائل ہیں آپ وہ کریں. لیکن وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اس وقت جو ہے کے پی کے حکومت اور پی ٹی آئی کا مطمئن نظر جو ہے وہ کسی قسم کی گورننس نہیں ہے، کسی قسم کی عوامی خدمت نہیں ہے، کسی قسم کی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے. ان کا مطمئن نظر صرف ایک ہے کہ قیدی نمبر 804 کو کیسے رہا کیا جائے. وہ نہیں ہو سکتا.